الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة العظمى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے حضرات. حضرات محترم، جمعہ دا مختصر جیا وقت ہے اور اجدہ جمعہ ظہر داماد پیمبر وفا و حیا و سخاد بادشاہ فنا فی الرسول
حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت باسعادت اور فضائل و مناقب اس دے عنوان دے اتے اس جمعہ دا انتخاب کیتا گئے۔ تمہارے علمی چھے کہ ذی الحجہ یا محرم یہ دہائیں قربانیاں دے مہینے، اور قربانی دے اندر اصل قربانی جان دی قربانی ہے، مال دی یعنی یہ دھمبا بھیڑ بکری گاں مجھ یہ تے بدلے دے اندر آئیے، فدیے دے اندر آئیے، ورنہ باویں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن یا ماں بعد آون والے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، انہاں کول جڑی قربانی کی گئی ہے وہ قربانی کیڑی شے دی آئی؟ زورن بولو، جان دی قربانی۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ دے حضور یہ تمنا کی تھی کہ اللہ تو جو جان دیا قربانیاں منگ دے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ میں بھی محبوب رکھدا این گال کو کہ میں بھی تیرے رستے دے اندر شہید کیتا وجہ، ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل، ترے مرتبہ میرے آقا نے یہ تمنا کی تھی ہے اللہ تیرے رستے شہید ہوا ولا زندہ ہوا ولا شہید ہوا ولا زندہ ہوا ولا شہید ہوا ولا زندہ ہوا۔ تو اصل قربانی کیڑی شے دی؟ جان دی قربانی۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے کہ کیا انہاں کو اپنی جان پیاری ہے یا جان تو زیادہ میں رب نال پیار ہے؟ تو جڑے عشاق فی سبیل اللہ ہن انہوں نے یہ آکھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دیتی سے کیا تھی ہے؟ اے جان دیتی ہوئی بھی انہی دی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بھئی ہوں دی شے ہے ہوں کو دیتی سے سارا کی ہاں احسان ہے، سارا کیا کمال ہے؟ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اسے فلسفے تے عمل پیرا ہونے ہوئے جس وقت محاصرین نے معاندین نے آپ دا گھیرا تنگ کیتا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب عثمان دی خدمت دے اندر وینن، یا امیر المومنین اے مٹھی بھر باقی ہے،
اور تو محصور کیتا ہوئے نے تسا گھر دے اندر بندی وے یا تے سا کو اجازت لیو اسا انہاں دے نال لڑائی کروں انہاں دے نال جنگ کروں اور انہاں کو مدینے تو نکال باہر کروں. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے مغیرہ اے حضور دا شہر مدینہ ہے مدینہ الرسول مقدس مقام ہے میرے آقا دا شہر ہے میں عثمان اے نہیں چاہتا کہ اپنے وجود دی خاطر اپنے جسم دی خاطر حضور دے شہر کو مسلمانہ دے خون نال رنگین کراؤ. اتنا ادب مدینہ طیبہ دا اتنا احترام مدینہ منورہ دا کہ میں اپنی جان دی خاطر اپنے جسم دی خاطر مسلمانہ دے خون نال حضور دے شہر کو رنگین نہیں کرنا چاہتا اتھا جنگ نہیں روا سمجھتا اتھا لڑائی قتل و قتال میں روا نہیں سمجھتا. اچھا بات ہجرت کر ونو مدینہ طیبہ تو چلے ونو مکہ مکرمہ چلے ونو. جناب عثمان نے فرمایا اے مغیرہ میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا بندہ اے ہمت و استطاعت رکھ دے جو مدینہ منورہ دے اندر وفات پاوے او کو چاہیے جو مدینہ دے اندر وفات پاوے جڑا مدینہ دے اندر وفات پیسی حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس دی شفاعت آپ کرے سا. اے مغیرہ میں حضور دا شہر چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اے دار الہجرت مدینہ منورہ ہے. میرے آقا مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا. فتح مکہ دی بات بھی حضور مکہ ونجن دی خواہش دا اظہار کا فرمے دیان لیکن میرے آقا مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے جنہیں شہر کو میرے آقا نہیں چھوڑیا. حضور دادار ہجرت تے میرے فرمان پیش نظر رہے کہ من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت بیا فإنی اشفع لمن یموت بیا. آقا فرما گئے جنا مدینہ دی اندر وفات پیسی میں ان کی شفاعت ضرور کرے سا. فرمایا میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں لیکن فلن افارقا دار ہجرتی و مجاورتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور دا ہمسائیگی حضور دی ہمساگیرت تے حضور دا دار الہجرت مدینہ منورہ کہیں قیمت دے ہوتے نہ چھوڑ سکتا. یہ میرے آقا نال عشق و محبت دی دلیل ہے. سائیں دے نال عشق وارفتگی جے کو آدن فنا فی الرسول دا لفظ میں بولے کہ میرے آقا دیتے فنا کوئی شاید دائیں بائیں دی نظر نہیں آتی. سن دے رہا دے علماء کون کہ جب سعید نے قاصد بنا کے بھیجا جناب عثمان ذو النورین کو حدیبیہ دے موقع تے آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. ابو سفیان آکھن لگا عثمان میں تیرا پیغام سن کے دے تیرے نبی دا اے بھولون جو اسا محمد کریم کو کلہیں طواف دی اجازت لے سن یا مکہ آمن دی اجازت لے سن. ہاں تو آ گئے
تیری ساری قرابت داری رشتہ داری بھی ہے، تو آ بھی گئے، چلو وہ کعبہ موجود ہے طواف کر گھن، وہ حجر اسود موجود ہے بوسہ دے گھن، وہ بیت اللہ موجود ہے ہوندیاں دیواراں نال لپٹ گھن، وہ صفا مروہ موجود ہے دوڑ گھن، وہ مقام ابراہیم موجود ہے نوافل پڑھ گن۔ جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو جہل تمہیں کو کعبہ دکھا رہی ہیں، حجر اسود دکھا رہی ہیں، صفا مروہ دکھا رہی ہیں، میں تھوں دا جم جاہاں، میں تھوں دا جم پلنا، میرا کاروبار، میرا گھر، میرا وطن ایو مکہ مکرمہ ہے، لیکن تے کو پتہ ہے کہ جیڑی دیوار دا میرے آقا نے کعبہ چھوڑ دیتے، میں عثمان نے کعبے کو چھوڑ دیتے۔ میں جاندا جو اتھا ہک نماز دے بدلے لکھ نماز دا ثواب ہے، میں اتھا جاندا کہ طواف کعبہ دا کتنا بڑا ثواب ہے، میں جاندا کہ بیت اللہ دی زیارت کتنا ثواب ہے، لیکن ابو جہل سن، میرا کعبہ حضور ہے، میرا کعبہ حضور ہے، جب تک میرے آقا طواف نہ کرے سن میں عثمان طواف نہیں کر سکتا، جب تک میرے آقا حجر اسود دا بوسہ نہ دے سن میں وہ بوسہ نہیں دے سکتا۔ بے شک عبادت ہے، لیکن عبادت تاں بڑھ دیئے کہ جدے اندر میرے آقا دی خوشی شامل ہوئے، رضا شامل ہوئے، مرضی شامل ہوئے، بظاہر کم کتنا چنگا کیوں نہ ہوئے، بظاہر کم کتنا اچھا کیوں نہ ہوئے، لیکن جب تک میرے آقا دی مرضی شامل حال نہ ہوئے، میرے محبوب دی خوشی تے رضا شامل حال نہ ہوئے، اون ویلے تائیں او عبادت بنتی نہیں۔ میری گال تو سا نہیں سمجھے شاید، نماز عبادت ہے نا، بولو آذان عبادت، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ میں آذان دے دے، کیا اکسو صحیح ہے غلط ہے؟ چپ تھی گئے صحیح ہے غلط ہے؟ ہیں ششو پانچ پہ گئے نا سوچن پہ گئے۔ او بھائی آکسو غلط ہے، کیوں؟ 4 دفعہ اللہ اکبر آکھنا تا میرے محبوب دے کول میرے حبیب دی سنت شامل ہے، جب ودھائے سے 4 تو 6 گھن کیتے سے لفظ تے چنگا ہے، لفظ تے چنگا ہے، اچھا ہے، لیکن ہن عبادت نہیں بن دی پئی۔ کیوں نہیں بن دی پئی؟ کہ میرے آقا دی مرضی شامل نہیں ہے، سائیں دی رضا شامل نہیں ہے، سائیں دی خوشی شامل نہیں ہے۔ بیت اللہ دا طواف عبادت، حجر اسود دا بوسہ عبادت، لیکن حضرت عثمان ثابت پہ کریں دن عبادت تاں بڑھ دیئے جتھا حضور دی مرضی شامل ہوئے، حضور دی رضا شامل ہوئے، حضور دی خوشنودی شامل ہوئے۔ جے سائیں دی خوشنودی نہیں، جے میرے آقا دی رضا نہیں تو او عبادت بھی بولو نا عبادت نہیں ہے۔ اس واسطے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل میں کو کعبہ نہ دکھا، میں کو حجر اسود نہ دکھا، میرے ڈٹھے ہوئے میرا کعبہ تے حضور ہے۔ ایک کون آکھ سکتے جڑا فنا فی الرسول ہوئے، کیا ہوئے؟ فنا فی رسول ہوئے، کہ جو میرے آقا دی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، جو میرے محبوب دی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، جو آقا دی مرضی نہیں
بھاویں لکھاں کروڑوں میرے سامنے ہومن پر میں حضور دی مرضی دے خلاف میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا عثمان میں بار بار آدھا بیٹا ذوالنورین عثمان ذوالنورین کیا مانا ذوالنورین ذو منی والا نور ہک نورین دو نورا والا کتنے نورا والا ہے دو نورا والا دو نورا والا اللہ دے نبی اے لقب کیوں دیتے کہ دو نورا والا دو نور میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے دے اندر ساکو لوگا دن کہ اے جو بردی نبی دا نور نہیں منے دے نبی دے نور دا انکار کرے دن پیغمبر دا نور نہیں منے دے او میرے دوستوں میرے بزرگوں میں علماء دو بندہ دن خادمہ میں آدھاں میرے آقا منبر نورن مصدر نورن فیوزات انوارات میرے آقا دے ہیں میرے آقا دے نور نبوت دے نال اے خدا دی ساری کائنات منور ہے ٹھیک ہے نا ہے یا کوئی نہ علاؤ سے چاہ میرے دوستوں میرے بزرگوں اے بات نہیں ہے لیکن نور دی تعین ہونی چاہیے کہ نور کیڑا آیا جبریل جیسا نور اس ضمناً گال آئی گئی ہے میں کیتی وینا جبریل جیسا نور بولو نہیں کیوں جبریل تے میرے آقا دے دردہ خادم ہے وہ تے میرے محبوب دے دردہ خادم ہے جسائیں کو معراج دی رات اٹھاون آن دے تے اللہ دے میرے محبوب دے قدمین مبارک دے ہوتے اپنے مرمری ریشم کنے نرم لب مبارک رکھ کے تے بوسا دیمی میرے آقا او نورن جڑا نور تو ہاڑے میرے عقل دے احاطے دے اندر نہیں آ سکتا بحثیت ذات دے سائیں دا خاندان ہے سائیں یمن سائیں جائن سائیں دے چچا ہیں سائیں دیاں بیٹیاں ہیں سائیں دے بیٹے ہیں ہاں یا کوئی نہیں ٹھیک ہے نا خاندان ہے جبریل دا خاندان بولو نہیں ہے اللہ دا خاندان نہیں ہے او لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک واحد ایک احد واحد او ہو دے جیدہ اسنین ہوئے واحد او ہو دے جیدے بعد دو یا ترائے ہوئے جیڑا تقسیم تھی وے احد او ہو دے جیڑا تقسیم نہ تھی وے اللہ احد ہے وہ کیا ہے احد لم یلد ولم یولد تو صرف میرے کولو آقا دا نور منوے دے وے میں آدھا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر نور نظر چشمے بسر چاہے سیدہ رقیہ ہوئے چاہے سیدہ ام کلثوم ہوئے چاہے بولو تے صحیح سیدہ زینب ہوئے چاہے سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہوئے اے میرے نبی دے نور ہیں میرے آقا دے کون ہیں
زورن بولو نورن نورن اساں او ہدے ہیں جو اللہ دا قرآن ہدے، جو اللہ دا قرآن ہدے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنت کا نہیں، بنت کا نہیں، بنت ایک تے بنات جمع، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جی اساں سیدنا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب آپ دے نوکر تے آپ دے غلام بنے ہیں، تو حضور دی نسبت دے نال، میرے آقا دی نسبت دے نال، کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے بھائی بھی ہیں تے میرے آقا دے داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں تے داماد بھی ہیں، اس واسطے اساں حضرت علی دے غلام ہیں، حضرت علی دے نوکر ہیں، حضرت علی دے خادم ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت علی دی ہر ادا اہل السنت والجماعت دے کولے سنا علی قرآن دا قاری، سنی قرآن دا قاری، سنا علی قرآن دا حافظ، سنی قرآن دا حافظ، سنے علی دی نماز اتنی پختہ کہ تیر لگے عباروں نہیں نکلدا، حالت نماز دے اندر آدل جویں اڈے چوال نکلے ایویں تیر نکل گئے، پتہ بھی نہیں چلیا۔ سنی نمازی سنا علی نمازی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داڑھی مبارک سینہ بھر کر دی اہل سنت والجماعت دے کول او ساریاں سنتاں موجود جیڑیاں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر موجود، لیکن اساں منیا تائیں جو نسبت حضور دے نال دامادی دیئے، جتھاں حضرت علی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہکوڑے دامادن، اتھاں سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نبوت دے دوہرے دامادن، جی حضرت علی دے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی بیٹی آمن تے سونا علی شان والا، جی حضرت عثمان دے گھر دے اندر یکے بادی گرے نبوت دیاں دو بیٹیاں آمن تے عثمان شان والا نہیں، فیصلہ تو سا رسول بولو نا۔ سیدہ رقیہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے اندر قدرت دا کرنا، زندگی موت دا اختیار میرے اللہ کو لے، وفات پا گئیاں، اور حضرت عثمان انہاں دے فراق دے اندر روندن میرے آقا عثمان کو پریشان دے دن، آسمان وال نگاہ کرے دن، اللہ اے میرا عثمان جدے کول تیرے ملائکہ بھی حیا کرے دن، اے روتے میں نبی کو برداشت نہیں ہوتا، تو سا پریشان ہو، تھوڑی پریشانی کو لے کے تھوڑے دوست پریشان تھی میں، تو سا پریشان ہو، تھوڑی پریشانی کو لے کے تھوڑے اعزاء اقارب پریشان ہو، میں اللہ دی قسم عثمان تیری قسمت تو قربان، تو پریشان تھی میں، دیکھو پریشان دیکھ کے اللہ دا نبی پریشان تھی میں،
حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی ردن میرے آقا حضرت عثمان دا رومن دیکھ کے آسمان ول نگاہ کرن ایک دن مسجد جو عشاء دی نماز پڑھ کے جناب سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ رو دے آندن تے میرے آقا نے ڈٹھے سہیں پریشان ہیں نگاہ آسمان ول کی تیے بس حضور دا آسمان تو دیکھڑا رب دی رحمت انہیں چھم چھم بسن لگی ہے کہ جبریل امین آ گئے حضور رک گئے وحی دی کیفیت تاری ہو گئی ہے آثار وحی صحابہ کو نظر آنے میرے آقا دے ایویں پیشانی مبارک تے ہلکیاں ہلکیاں پسینہ دیا بوندہ موتیاں دی طرح چمکن لگ ویندیاں ہن حضور تے وحی نازل ہومن پہ گئیے جب کچھ دیر گزریے میرے آقا دا چہرہ کھل اٹھے سہی نے فرمایا لوگوں اے عثمان تے ہنے ایکو میں پریشان ڈٹھم میں پریشان تے میں آسمان ول نگاہ کی تھیں جبریل نازل تھے جبریل نازل ہوئے اور اللہ دا پیغام گھن کے آئے اے میرے حبیب تہاڈی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح میں اللہ نے خود عثمان نال کر چھوڑے نشارے والے دوستو ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں امت دے اندر اس دھرتی دے اتے صرف دو عورتاں ایسیاں ہیں کہ جنہاں دا ڈائریکٹلی اللہ نے نکاح خود آپ کی کتنی عورتاں دو عورتاں ایک حضور علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ زینب میرے آقا دی گھر والی قرآن دے کہ زوجناک کہا اوہ تا حضور فرمینن کہ ما تزوجت شیئا من نسائی ولا بناتی الا بوحی جانی بھی جبریل عن ربی کہ میں پیغمبر اپنی کہ بیٹی یا اپنی کہ بیوی دے نال اپنا نکاح آپ نہیں کرے دا پہلے عرش تے ہوں دے بعد ہی چوندی توثیق فرش تے تھی دیئے لیکن سیدہ زینب نال جب نکاح ہوئے زمین تے نہیں اللہ خود قرآن چاکھے جبریل آئے کہ زوجنا کہا اے میرے حبیب زینب نال تولا نکاح کر چھوڑے تے دوسرا حضور دی لخت جگر نور نظر چشم بصر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی جب حضور مسجد تشریف گدیا نے ہن جبریل آئے آکے اللہ دے نبی خدا نے فرمائے توالی خواہش ہے توالی تمنا ہے تسا بار بار آہدے ہاوے کہ میں پیغمبر دی ہک بیٹی ہے اگر 40 بیٹیاں ہوئے ہا وہ ایمیں فوت تھے میں ہا میں یکے با دیگر عثمان دے نکاح چلے میں ہا اللہ فرما رہا ہے توری دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح میں خدا نے خود آپ کر چھوڑے تو اے مسئلہ پکائے امت کتنی عورتاں دو عورتاں اگوں ساری اپنی قسمت ہے خدا آہدہ پہ میں نکاح آپ کی تیمی کہندہ نبی دی بیٹی جی میں نبی دی ذات دا محافظ عزت و عصمت و عفت دا خود اللہ ہے ایویں نبی دا گھرانہ نبی دا خاندان نبی دیاں بیٹیاں نبی دیاں نواسیاں
ان پورے خاندان دا محافظ بھی کون ہے؟ زورن بولو، اللہ آپ ہے۔ تو سیدہ ام کلثوم دا نکاح سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اللہ آپ فرمائے جب انہاں دی بھی وفات ہو گئی ہے، حضرت عثمان پریشان ہن، میرے آقا نے فرمایا لوگو یہ عثمان اس قدر ذی قدر رہے، اتنے شان والا ہے، اتنے مقام والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی رفعت والا ہے، اتنی برکت والا ہے کہ اگر میں پیغمبر دیاں 40 بیٹیاں بئی روایت دے اندر ہے، اگر 100 بیٹیاں بھی ہوں میں نا تے وہ انہیں وفات پامن ہا تا میں یکے بادیگرے عثمان دے نکاح چلے والا۔ تو اے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئیں کیڑے مہینے دے اندر؟ بولو، ذی الحجہ۔ کیڑے مہینے دے اندر؟ ذی الحجہ۔ میں نے سے ذی الحجہ قربانی دا مہینہ ہے۔ اس دا مہینہ ہے قربانی دا۔ حضرت عثمان نے قربانی دیتی ہے کیڑے مہینے دے اندر؟ ذی الحج دے مہینے دے اندر۔ حضرت اسماعیل کی قربانی 10 ذی الحجہ دیے اور حضرت عثمان دی قربانی 18 ذی الحجہ دیے۔ کیڑی تاریخ ہے؟ ہیں یہ سنی نوجوان پکاون چاہ یاد کرن چاہ کیڑی ذی الحجہ ہے؟ 18۔ ہمیشہ وہ قومہ زندہ رہنین جڑیاں اپنے اکابر دی تاریخ کو یاد رکھیں۔ حضرت عثمان کو بہر دے نہیں ہیں۔ حضور دے داد کے خاندان اچ تے نان کے خاندان اچ جڑیاں پیڑھیاں گنیاں میں نہیں ہیں نا، یہ چوتھی تے پنجویں پیڑھی دے اندر حضور نال رل ویندن۔ حضور نال جو بولو نا رل ویندن۔ میرے آقا بھی قریشی ہیں، حضرت عثمان بھی بولو نا قریشی ہیں، کف ہکا ہے، خاندان ہکو ہے، نسب ہکو ہے۔ حضور فرمیندن میں اشراف ہی چوہاں، میرا نسب اشراف ہی چوہے۔ اللہ نے میرے پورے نسب دے اندر کوئی بندہ وچ ہستی ایسی نہیں آمن دیتی کہ جیندے کولو کوئی زنا یا گناہ سرزد ہویا ہوئے۔ اے پاکیزہ خون ہیں۔ کیڑے خون ہیں؟ زورن بولو، پاکیزہ خون ہیں۔ انہاں نال محبتاں کرنیاں چاہی دیاں، انہاں تے جرح نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انہاں تے جرح بولو نہیں کرنی چاہیے۔ انہاں دا وکیل صفائی بننا چاہیے، وکیل جرح نہیں بننا چاہیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ تاریخ شہادت ہے، اور شہادت مدینہ الرسول دے اندر ہے، میرے آقا دے شہر دے اندر ہے۔ مظالم دی ابتدا مسجد نبوی تو ہوندی ہے۔ آپ مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرمے دے بیٹھے کہ باقی جین محاصرین نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو آکے ممبر تو اتارن دی کوشش کی تھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ برابر خطبہ دے رہے ہیں۔ انہاں لوگاں نے جب ڈٹھے کہ حضرت عثمان حضور دے ممبر تے خطبہ لینے بیٹھے، انہاں نے دور تو پتھروں دی بارش کی تھی ہے۔ آپ زخمی ہو گئے نا، زخمی ہوئے نا۔ وحسب عثمان عن الممبر مخشیا علیہ، آپ زخمی حالت دے
اندر منبر تو ڈٹن اور بے ہوش ہو گئے آپ دے ہاتھ مبارک دے اندر حضور علیہ السلام دی وہ انگوٹھی مبارک آئی جڑی انگوٹھی میرے آقا آپ پہندے ہیں سیدے بعد جناب ابو بکر دے حد دے اندر آئی ابو بکر دے بعد حضرت عمر دے حد دے اندر آئی حضرت عمر دے حد دے بعد حضرت عثمان دے حد دے اندر آئی یار اے انگوٹھی آپ دے حد دے اندر آئی آپ پاتی ہوئی آئی انہا محاصرین نے اتار کے کنویں دے اندر سڑ دیتی ہیں حد دے اندر حضور علیہ السلام دیو سوٹی مبارک او عصا مبارک جے کو پکڑ کے میرے آقا خطبہ دے دیال آج انہا ظالمہ نے او سوٹی بھی پکڑ کے تروڑ چھوڑی ہے صحابہ دے ہوتے ایک گل بجلی بن کے ڈٹھی ہے کہ اصحابہ میں کلیم دا ہوئے اصحابہ میں حبیب دا ہوئے سوٹی بھاوے حضرت موسیٰ دی ہوئے تے سوٹی بھاوے میرے حضور دی ہوئے جے سوٹی نال حضور دی نسبت آئی انہا باغیین نے وہ سوٹی تروڑی ہے صحابہ آدھن جس دن دی وہ سوٹی تروڑی ہے امتی جو خیر تے برکت ختم ہو گئی ہے صحابہ کرام حضرت عثمان کو چاہ کے گھر دے اندر کھل گئے آپ اپنے گھر دے اندر 3 دن تک بے ہوش رہن تیسرے دن جب ہوش آئیے صحابہ نے پوچھے کیف حالک یا عثمان اے عثمان تھوڑا کیا حال ہے حضرت عثمان فرمینے او لوگو میرے کول میرا حال نہ پوچھو پہلے میں کوئی دسو کہ اہل مدینہ دا کیا حال ہے مدینے والے دا کیا حال ہے میرے بعد کیا انہا باغیین محاصرین نے اہل مدینہ کو تے کوئی تکلیف نہیں دیتی پہلے میں کو مدینے والیاں دا حال نسو بعد دے اندر میں اپنا حال نسے ساؤ نسیا گئے مدینہ والے لوگ خیر و خیریت دینا آلن آپ نے فرمایا میں بھی خیر و خیریت دینا آلن پھر دوسرا دن آئے مدینہ طیبہ دے اندر اعلان ہومن شروع ہو گئے کہ آج تو بعد عثمان نہ تے مسجد نبوی دے اندر آکے نماز پڑھا سکسن اور نہ ہی مسجد نبوی دے اندر خود آپ نماز پڑھ سکسن اللہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جڑی مسجد نبوی حضرت عثمان دے ذرے کثیر دے نال متوسع ہوئی ہے جڑی مسجد نبوی دی تعمیر دے اندر عثمان دا ذرے کثیر لگے جڑی مسجد نبوی دی وسعت دے اندر ہزاروں دراہم و دنانیر حضرت عثمان دے لگن آج مسجد دے اندر پہلے جمعہ دے خطبہ تو روکیا گئے پھر اس دے بعد آپ کو اس مسجد دے اندر نماز پڑھن دی بھی اجازت نہیں پئی دیتی ویندی صحابہ پریشان ہیں ایک کیا ماجرا ایک کیا معاملہ چلو مسجد تو روک گئے اگلے دن مدینہ دیا گلیاں دے اندر اعلان شروع ہو دے کہ آج تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بند عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بند پانی بھی بند کھانا بھی بند کوئی بندہ کھانا پہنچاون دی کوشش نہ کرے مدینہ دے اندر ہکو کھوہا مٹھا اور وہ مٹھا کھو بھی مسلمان واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسیاں دے نال خرید کر کے عام وقف کی تہا آج جنگل دے درندے چرندے پرندے اور لوگ عام لوگ پانی پیندے پین لیکن نبی دا دوہرا داماد عثمان مٹھے پانی پیمن کنے محروم بیٹھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پانی دی بندش دا واقعہ تو سا علماء کو سن دے میں
کہ 7 دن پانی بند رہا یا 10 دن پانی بند رہا یا 3 دن پانی بند رہا، میں کوئی دنال بحث نہیں، 3 دن بند ہوئے تاں بھی بہت بڑا ظلم، 7 دن بند ہوئے تاں بھی شدید ظلم، جے 10 دن بڑا بند ہوئے تاں بھی انتہا نہیں ہے۔ لیکن او میرے سنی مسلمانوں، حضرت عثمان نبی دا او دوہرا داماد، خدا دی قسم 1 دن 2 دن نہیں، 8 دن 10 دن نہیں، 20 دن 25 دن نہیں، پورے 40 دن حضرت عثمان دا پانی بند۔ حضرت امام حسین دا نہر فرات تو پانی بند، لیکن عثمان او مظلوم شہید کہ جنہ دا اس کھو تو پانی بند، کہ جب میرے آقا مکہ تو مدینہ منورہ آئے، صحابہ پریشان تھی کہ حضور دی خدمت آنن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے، وجود زخمی، جگر زخمی، دل زخمی، جسم زخمی، مدینے دے اندر پیون دا پانی نہیں ملتا، ایک کو یہودی ہے ان دا مٹھا کھوئے، پیسے اتنے مندے، سارے کول پیسے نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی ایسا بندہ، ہے کوئی ایسا بندہ جڑا میرے بنا بکھے تسے صحابہ واسطے پانی دا انتظام کرے تے میں محمد کو جنت دی ضمانت دینا۔ حضرت عثمان اٹھن گھروں پیسے چاہتے ہیں، یہودی کھوئی چینے جیاں بچینا، کتنی قیمت 20,000 دینار، فرمایا اتری ہی گھن چھوڑ گنا، چابی میرے حوالے، اتھائیں چابی گھن کے اعلان کرنے، آج تو بعد ایک ہوں مسلمان بستے وقفے آکے حضور دی خدمت نسیدن، آقا تو سہنے فرمائے جڑا میرے صحابہ بستے پانی دا انتظام کرے جنت دی ضمانت۔ آقا میں کھو گن کے صحابہ واسطے وقف کی تھے، میرے آقا انہیں جھولی چاہتی ہے۔ فرمایا اللہ جڑا عثمان تیرے نبی دے انہاں صحابہ ان خاندان نال بھی حساب نہیں کریں دا، دن قیامت دے تو بھی دے نال حساب نہ کریں۔ آج حضرت عثمان دا پانی اون کھو تو بند ہے، تے کتنے دن گزر گئے؟ بولو 40۔ تسا کریں یاد کیتے؟ بولو تے صحیح، کریں یاد کیتے؟ نہیں، یہ تو بھولے چکے، انہوں کو 2-4 نوجوانوں کو یاد آ گئے۔ چلو بھئی نبوت دے دوہرے داماد دا بھی سارے اتے کچھ حق ہے، ہمیں نا او قوماں مردہ تھی وینیاں مر ویندیاں رہندیاں جڑیاں اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے بزرگاں کو بول ویندیاں رہندیاں۔ نہیں سمجھ آ رہے؟ کوئی اساں تواڈے کولوں کدیں آ کے لکھاں منگن چ اللہ ہوتے چاہیے، کوئی ہزاراں منگن چ، ایو مفتاتوں کو سنن بھی اوکھا لگ دے۔ رسو تے صحیح ہے، میں کہنا لڑاوڑ بھڑاوڑ دی گل کی تھی، کہتے تنقید کی تھی، کہتے جرا کی تھی، سارا مقصد ہی نہیں۔ ہاں اپنا عقیدہ دسن سارا حق ہے، اور اہل سنت کو اپنا عقیدہ کم از کم معلوم ہونا چاہیے، اپنے اکابر، اپنے بزرگ، اپنے اسلاف، اور وہ بھی آپو نہیں جنہ دی نسبت نبوت دینا۔ اساں صحابہ کو تامنے جو نسبت نبی دے نال ہے، اہل بیت کو بھی تامنے سے جو نسبت بولو نبی نال، اصل محور، اصل مرکز، اصل مصدر محبت دا وہ تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
ہن جڑا انہاں نال جڑدا گئے، جو جڑدا گئے انہاں دے قدماں نال، وہ اڑدا گئے، ان کو مقام ملدا گئے، شان ملدا گئے، عظمت میں. سارا کیا لگے بلال نال؟ کچھ لگ دے بولو. لیکن حضرت عمر جیسے جوان آدھے کھڑے سیدنا بلال کہ بلال سارا سردار، کیوں کہ حضور دے قدماں نال جڑے. اساں تا ہر اون دی غلامی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے جڑا نبی دا غلام ہے، جڑا صحابہ دا غلام ہے، جڑا اہل بیت دا غلام ہے. اساں جدا نہیں کر سمجھتے، جدا بولو نا نہیں سمجھتے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتے مسجد نبوی جاونا بند، کھانا بند، پانی بند، کئی دن ہو گئے. بلاخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بالا خانے دے اتے چڑھن اور آپ نے مسلمانوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اے مدینے والو تو سجان دے ہو کہ میں کون عثمان کہ جدی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کولو شانت مقام تو سن دے رہ گئی ہو. کیا تو سجان دے نہیں ہو کہ جنگ عسرت دے موقع دے ہوتے جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ منگیا ہو تے میں اٹھا دیاں قطاراں دے چھوڑیاں ہانا اور میرے دراہم دیتے ہوئے میرے دلانیر تے اشرفیاں دیتیاں ہوئیاں. حضور ایمیں الٹ پلٹ فرمے دے بیٹھے آن ہتھاں دے ہوتے ایمیں چاہ کے انہاں اشرفیاں کو انہاں دیناراں کو ایمیں سٹیں دے بیٹھے آن تے فرمے دے بیٹھے آن ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم کہ آج دے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے پیا ایندہ کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہ دے سی. ما ذر عثمان، یہ حضور دا فرمان ہے. میری گل بے شک نہ منو لوگو، پر میرے آقا دی گل منو. حضور فرمے دے پہن ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج دے بعد عثمان جو بھی عمل کرے پیا عثمان کو انہا کوئی بھی عمل نقصان نہ لے سی. لوگوں تو وہ ویلا یاد کوئی نہیں، وہ وقت یاد کوئی نہیں جب میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ایویں اتا کر کے فرمایا، او لوگو اے میں محمد دا ہاتھ ہے، تے دوجے ہاتھ کو فرمایا اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے. اے ہاتھ میں محمد دا ہاتھ تے اپنے دوجے ہاتھ کو فرمایا کہ دا عثمان دا ہاتھ. اے عثمان دا ہاتھ تے وقت نبوت نے اپنا ہاتھ تلے رکھا، اتے 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھے، انہاں 1400 صحابہ تے ہاتھاں دے اتے حضور نے وقت او ہاتھ جڑے ہاتھ کو میرا ہاتھ تعبیر کی تائی او ہاتھ کو اتے رکھ کے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت فرمائی تے اللہ دی رحمت بھی جوش دے نارائی. خدا نے جبریل کو بھیجا، فرمایا میرے محبوب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے جڑی تسا بیعت کرنے پہوے تے تسا تلے اپنا ہاتھ رکھے اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ رکھے اتے عثمان دا ہاتھ اپنے ہاتھ کو تعبیر کر کے رکھے. اور میں خدا کو اتنا پسند کرے دا پیاں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، تلے تواڈا ہاتھ
ہاتھ اتے صحابہ و اہل بیت دے ہاتھ اتے عثمان دا ہاتھ تے انہاں سارے ہتھاں دے اتے میں خدا دا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ دا قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ زورن بولو، اللہ دا قرآن ہے. ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے حبیب جڑے تواڈی بیعت کریں دے پین ایویں سمجھو جو میں اللہ دے دست قدرت تے بیعت پہ کریں دے. حضرت عثمان نے اہل مدینہ کو آکھے لوگوں تو کو وہ ویلا یاد نہیں ہے، میں عثمان دا حق معلوم نہیں وے کریں دے. اج جنگل دے درند و چرند پانی پی رہے ہیں، میرا کیا جرم و قصور ہے کہ میں نبوت دا دوہرا داماد پیاسا بیٹھا بکھا بیٹھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً دوڑن حضرت حسن حسین کو فرمائے نے تو سبو ہوئے تے ون کے پہرا دیو تے میں علی مشق چاہ کے پانی بھر کے گدی آنا کرب و بلا دے اندر. حسین پیاسے ہیں، ساقی حضرت عباس ہیں مشق گھن کے ہیں. اتھا مدینے دے اندر حضرت عثمان پیاسے ہیں تے ساقی حضرت علی المرتضیٰ ہیں. آپ پانی دی مشقاں بھر کے گدی آنا. تسا کریں یہ سنن دا شوق بھی نہیں کیتا، ناراض نہ تھی بھائی کیتے کریں شوق نہیں. ہن جمعے دا وقت ہے، میں اڈو ٹائم دو رہ دا انہوں شہادت دو رہ دا کہ میں کیڑی گال بیان کراں کیڑی نہ کراں. واللہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سکو کہندے نال کوئی غرض نہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، سارے اعمال سارے واسطے، انہاں دے اعمال انہاں واسطے. سارے کل کہندے بارے نہیں پوچھیجنا، سارا کم تے پوچھا دیونا، سنا دیونا، دسا دیونا. باقی تلک امت قد خلت، وہ ایک لوگ ہیں جو گزر گئے، لہا ما کسبت، انہاں واسطے وہی جو او کما گئے. ولکم ما کسبتم، تواڈے واسطے او جڑی تساں کماسو. تواڈی کمت کیا ہے؟ دکان، تجارت، کاروبار، زراعت، ایویں نا این پاسے حصہ. یہی گرو صوفی سر ہلیندن بقایا جڑا ہے. اساں آدھے سے اپنی آپ نہ بیڑ بیدی بات نہ چھیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے، کوئی راہب ہا قوم بدعمالی تے جڑی کھڑی آئی. اللہ سے فرمایا ونجو عذاب لے آؤ. فرشتے والا ہے کیا گل ہے؟ فرمایا اتھا ایک فلانا راہب صوفی صاحب بیٹھا تو ان دی وجہ کر کے اساں عذاب نہیں دیتا بستی تے. اللہ سے فرمایا بھئی کیا رہا ہے ان کو نال ہو کرو کہ وہ آپ تک کریں دے بائے کو. دنیا داری دا معاملہ ہوئے نا، سگریٹ والا بھائی جو سگریٹ دی ڈبی کڈھیں دے تے نال بیٹھے تھیا ایک سگریٹ نہیں کڈھیں دا وہ تو ڈو ایویں باہر کڈ کھڑیں دے ہیں سہیں تو سہیں شوق فرمیسو دے دے بھی دعوت نہیں دے دے. اللہ خود چاہ حفیم والا میرا پھر آپ بیٹھا ہوئے تو یہ تھوڑی روڑی جو کھون تو خیر مانگی ہے یہ جو گڈھے تا یہ لال آکسی ہے سہیں تو سہیں تھوڑا جہاں شوق فرمیسو. وہ آدھے نہیں میں مکالا نہیں ملے نا، آدھے اچھا پچھڑ دا سارا فرض آئی یہ میں نہیں بولے بھائی. یہ تو چلو شوق ہی چے، اگر احساس ہی دیکھوں
ایک بندہ میں سڑک تو ویندہ پہ گٹوں کھنڈ دا پچھو سائیکل دے کیریل تے موٹر سائیکل دے کیریل تے لڈا ہوئے کوئی دھرمب لگے تے کھنڈ وٹی دی ویندیے دیکھن والے چپ بیٹھے راسن یا حکم متنبہ کریں دن ہر بندہ آکسی او میاں تے اوے تیری کھنڈ بھی او میاں او خیال کر کھنڈ وٹی دی ویندیے یہ کو آدھن احساس یہ کو کیا آدھن احساس کہ یار احساس تھا ہے اندھا نقصان تھی دا ویندے اندھا کوئی رومال ڈھائے پہ او میاں کپڑا تیرا ڈٹھا پہ اگوں والا آکسی او میاں وہ پیچھا اتھا تیری ٹوپی ڈٹھی گئی آئی یہ کو کیا دیں احساس کہیں نماز نہیں پڑھی کہیں کو دین دا پتہ کوئی نہیں اپنے صحابہ اہل بیت دے بارے کوئی پتہ کہیں نہیں سا کو کریں احساس تھے یہ کو رسو چاہ آنکھوں چاہ یار تیرا اے بھی بڑا نقصان ہے دین دا آخر مسلمان بھی رائیں مر ونجنے دنیا تو چلا ونجنے کریں یہ احساس تھے میں میرے خیال ناراض سے بیٹھے مول سے سخت یہ احساس تھا نہیں اچھا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جی ہونا چاہیے اندھے واسطے پیچھے کم کرن دی ضرورت ہے یہ سارا ایک کو فقیر ہے یہ شدہ ڈٹھے ہوئے بھی 9 محرم کو ایڑیاں چاہ زور لینا کھڑا ہو گئی پروگرام کریں دن پیا ہے وہ تو سمے کو کوئی وقت والا دے سو تو میں تو کہوں جڑے مظلومانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے واقعات ہیں نا خدا دی قسم شہداء شہید ہوندے انہاں دیاں لاشاں دے اتے پھل ہوندے پھلاں دیاں پتیاں ہوندیاں حضرت عثمان او مظلوم شہیدن جلے آپ دا جنازہ حضور دے روزے دی اس گلی کو لو گزرے باغیین محاصرین چھتاں تے چڑھ گئے اعلان کیتے نے عثمان دے وجود دے اتے پتھر مارو رات دا وقت ہے حضرت علی حضرت عباس انہوں نے جنازہ کندھیاں دے اتے چاہتا ہوئے سیدہ نائلہ انگلیاں کٹیاں ہوئی ہیں لالٹین حد دے اندر ہے رات دی اس تاریکی دے اندر حضرت عثمان دا جنازہ جب حضور دے روزے دی چھان تلو ہمیں گزرن لگے سیدہ نائلہ دے زبط دے بندھن ہمیں ترٹن آسمان ور نگاہ کر کے آدھن اے روزت الرسول دے مکین توانے دورے داماد عثمان دا جنازہ رات دی اس تاریکی دے اندر جاری ہے جنازے دے اتے پھل نہیں جنازے تے پتیاں نہیں جنازے تے خوشبو نہیں بعد از شہادت پسلیاں تروڑ دیتیاں گئی ہیں بعد از شہادت وجود کو پتھر مارے گئے ہن بھی پتھران دی برسات دے اندر آقا توانے اس عثمان دا جنازہ جاری ہے جیڑا کلہیں تو کو لکھا تے بکھا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا کہ توانے گھر کھامن دی کوئی چیز نہیں عثمان آئے عائشہ گھر اچ کچھ ہے میرے آقا آئے گھر اچ کچھ ہے آقا کچھ بھی نہیں ہے تریڈی تو فاقہ ہے وقت آئے کچھ بھی نہیں ہے عثمان کو پتہ چلے پکا کے کھانا بھی تے کچا اناج بھی بھیجے جب حضور گھر تشریف گھن ہیں عائشہ گھر اچ کچھ ہے آقا پکا کھانا بھی ہے کچا اناج بھی ہے صرف توانے گھر فرمایا نہیں سارے حرمہ دے اندر حضور جھولی چاہتی ہے اللہ جڑا عثمان تیرے نبی نال حساب نہیں کریں دا اس عثمان نال تو بھی حساب نہ کریں آقا اج عثمان دا جنازہ پتھران دی برسات دے اندر جاری ہے کیا منظر ہو سی ایویں بہت سارے واقعات ہیں دل کلیجہ بہر کو ہاں دے سناواں وقت اجازت نہیں دے رہا لیکن اتنا درخواست کرے سن کہ بے شک اسا محرم الحرام بھی منامنے اسا انہا شہداء دے ایام بھی منامنے امن نال سکون نال اطمینان نال محبت دے پائرائے دے اندر
لیکن منامنے ضرور ہے، ٹھیک ہے نا؟ 9 محرم الحرام کو کھک چوک دے اندر قاضی صاحب کو پروگرام ہو دے، میں بھی ہوسا، میں بھی علماء کرام حسین آسو یا نہ آسو، کلے ہی میں آسو یا بھی یہ دوستوں کو بھی نال کھین کے جی ہاں تو انشاءاللہ نوجوانہ دے پہن محرم دی آخر دے اندر 27-28 تاریخ انہا ایام دے اندر ولا اسائی تھا حضرت امام حسین دی یاد بھی منے سون ہونی چاہیے دی نہیں ہونی چاہیے، سارے آدھے بے ہولے ہولے آکھیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تعاون بھی کرے سو یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ 7 محرم الحرام کو انشاءاللہ میتلے چوک دے ہوتے اتھاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی 8 جمعہ 7 محرم الحرام کو انشاءاللہ اتھا ہو سی پروگرام تو علماء کرام حسین تو بھائی یہ دین ہے، اللہ نیت دے اتے ثواب لے دے، ہی قدم چل کے ویسو قدم قدم تے ثواب مل سے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدھا منٹ تو والا بھی اگھن یہ میرا ایک نعت خان فاروق ہے، یہ تو صرف 2 مصرے سنے دے، دل چاہے تو یہ خدمت کر چھڑے اُن دے بعد مت نماز سفر درود پاک محبت نال باواز بلند پڑھیں۔ مظلوم مدینہ نو، مظلوم مدینہ نو، مظلوم مدینہ نو صبر کے سلام آکھو، مظلوم مدینہ نو، مظلوم مدینہ نو صبر کے سلام آکھو، صبراں دے کرینا نو صبر کے سلام آکھو، مظلوم مدینہ نو ہر آن سخاوت وچ عثمان غنی اول، ہر آن سخاوت وچ عثمان غنی اول، داماد نبی اول، ہم زلف علی اول، اول بے کرینا نو صبر کے سلام آکھو، مظلوم مدینہ نو، مظلوم مدینہ نو، مظلوم مدینہ نو صبر کے سلام آکھو، صبراں دے کرینا